بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. اشتفا بگیره لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اولئک لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران امام مظلوم، موضوع سخن ہے قرآن مجید میں جنت کی چابیاں، کہ ہم قرآن مجید کے آیات میں دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی امید لے کر ان چابیوں کو تلاش کر رہے ہیں جن چابیوں کے ذریعے سے ہم دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. گزشتہ مجالس اعضاء میں ہم نے اشارہ کیا کہ پہلی چابی اور پہلی عظیم صفت جسے ہم ماسٹر کی کہہ سکتے ہیں وہ ایمان ہے. اور کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ ایمان کے بعد جس چیز کی ہمارے لیے بہت ہی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس زندگی میں آگے بڑھنے کا تصور ہو اور سبقت و سرعت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو ایمان میں آگے بڑھتے ہیں، جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو کار خیر میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہی در حقیقت جنت میں داخل ہونے کے حقدار ہوں گے. آج کی مجلس میں ہم ایک اور صفت کی طرف اشارہ کریں گے، ایک اور چابی کی طرف اشارہ کریں گے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں پروردگار عالم ہمیں اجازت دے گا کہ بہترین انعام اور بہترین گھر جسے جنت کہا جاتا ہے اس میں داخل ہو سکے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج کی دنیا میں جو سب سے زیادہ چیز بازار میں ملنے والی نہیں ہے، چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو بھی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں وہ چیز ہمیں کہاں ملتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو رکھنے والے ہیں، اس چیز پر عمل کرنے والے ہیں، اس چیز کو بیچنے والے ہیں. وہ ہے سچائی اور صدق و صفا.
آج کا بازار جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی چیز کمی نظر آتی ہے مارکیٹ میں یا ہماری زندگی میں، وہ سچ اور سچائی ہے۔ جبکہ دین مبین اسلام نے جس چیز کی طرف زیادہ سے زیادہ بلایا ہے، قرآن کو پروردگار عالم نے جو تعارف کروایا ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں جو ایک اسم اور ایک صفت کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ خدا صادق ہے۔ کتاب سچی کتاب ہے اور خدا صادق ہے۔ اور پروردگار عالم نے انبیاء کو جس مقصد کے لیے روئے زمین پر بھیجا، وہ مقصد ہے ادائے امانت اور سچائی کا پیغام دینا ہے۔ اس لیے کہ بغیر سچ کے، بغیر سچائی کے پیغام کے انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی اور انسان آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی کی طرف پروردگار عالم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے قرآن مجید میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں، کہ یہ آج کا دن، قیامت کے دن پروردگار عالم یہ سٹیٹمنٹ دے گا، یہ ڈکلیریشن کرے گا پروردگار عالم، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ دنیا میں جو کچھ تم نے کر لیا سو کر لیا، تم نے جو کچھ کہہ لیا سو کہہ لیا، لیکن آج کا دن اسی کو فائدہ پہنچے گا جس کے پاس سچائی کی چابی موجود ہے، جس کے پاس سچائی کی صفت موجود ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ پروردگار تو ان کو کیا عطا کرے گا؟ بہترین گھر اور بہترین جگہ جسے جنت کہا جاتا ہے، بطور انعام سچے لوگوں کو دیا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، سچے لوگ اس گھر میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پروردگار عالم ان سے راضی ہے اور وہ پروردگار عالم کی عطاؤں سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سچائی کے دائرے میں زندگی گزاری ہے۔ اس موضوع کے تحت ہم 3 سٹیجز میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ سچائی کا فائدہ کیا ہے ہماری زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں۔ عام طور سے لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ جھوٹ کا زیادہ فائدہ ہے اور جھوٹ کا فوراً فائدہ مل جاتا ہے، لیکن ہم تلاش کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور سچائی کا فائدہ کیا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کہ کن مراحل میں اور کن سٹیجز میں ہماری زندگی کے ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچائی کی قسموں کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور چوتھا مرحلہ سچے لوگ کون ہیں جن کی پیروی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چلیے تھوڑا روایتوں کی سیر کرتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے سچائی کے فائدے اور سچائی کی اہمیت کو بتایا ہے کہ سچ بولنے اور سچی زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے۔ میں پہلے ہی فائدے بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم زندگی میں کس رخ پر ہمیں سچ بولنا چاہیے، اس کی امپورٹنس کا ہمیں پتہ چل جائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من صدق لسانہ زکا عملہ۔ پہلا فائدہ یہ ہے سچائی کا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں، جن کی زبانوں پر سچ ہوتا ہے، ان کا عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے، ان کا عمل پیوریفائڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عمل کا کنیکشن انسان کی زبان سے بھی ہے اور انسان کی سچی زندگی سے ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں اور سچائی کو امپورٹنس دیتے ہیں، وہ لوگ نہ ریاکاری کرتے ہیں اور نہ شو آف کرتے ہیں، وہ نہ کسی اجر کے طلبگار ہوتے ہیں اور نہ کسی ریوارڈ کی امید رکھتے ہیں اور نہ شکریہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ چونکہ سچی زندگی گزارتے ہیں تو لہٰذا ان کا عمل بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ من صدق لسانہ زکا عملہ۔ خوبصورت کنیکشن ہے زبان میں اور عمل میں۔ یہ خوبصورت کنیکشن بتایا پیغمبر اسلام نے کہ زبان اور عمل میں کنیکشن ہے۔ زبان پر جھوٹ ہو تو عمل پر بھی انسان کے جھوٹ کا اثر ہوتا ہے، انسان کے ایکشن پر بھی جھوٹ کا اثر ہوتا ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا چلا جائے گا اس کا عمل بھی سچا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک دوسرا فائدہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عاقبۃ الصدق نجات۔ جھوٹ کے لیے
جھوٹ کے ذریعے سے ممکن ہے انسان کو موقتی طور پر چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے انسان کو فائدہ ہو، لیکن نتیجے کے طور پر انجام سچوں کا ہی ہے اور سچوں کے لیے نجات ہے۔ کامیابی، سالویشن، نجات سچ کے دائرے میں ہے، جھوٹ پکڑا جائے گا۔ دو قسم کے لوگ دنیا میں کبھی بچ کر نہیں نکل سکتے یا بھاگ نہیں سکتے، ایک قاتل یا چور اور دوسرے جھوٹا۔ کہیں نہ کہیں یہ لوگ سراغ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ لوگ کچھ نہ کچھ نقش اور کچھ نہ کچھ نشانیاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ پکڑے جائیں گے، جھوٹ بھی پکڑا جائے گا اور قاتل بھی پکڑا جائے گا۔ جھوٹی روایتوں سے، جھوٹی تعریفوں سے غاصبین کو، قاتلین کو چند لمحوں کے لیے چھپایا تو جا سکتا ہے، لیکن انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج نہیں تو کل انہی روایتوں کے ذریعے سے وہ پکڑے جائیں گے، اور آج پکڑے جا رہے ہیں۔ کل روایتیں گڑھی گئیں یزید کی تعریف میں، کل روایتیں گڑھی گئیں معاویہ کے حاکم کی تعریف میں، لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا چلا گیا اور وہ پکڑے گئے اور ان کا کردار سامنے کھل کر آ گیا کہ ان کا کردار کیسا ہے۔ تو جو لوگ سچائی کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں انہیں نجات ان کی یقینی ہے، وہ کامیابی یقینی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے سچ کا اور سچے بنے رہنے کا۔ اور تیسرا فائدہ ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، فی الصدق طمانینۃ، کہ سچائی میں اطمینان ہے، سچائی میں سکون ہے، سچائی میں ڈر نہیں پایا جاتا۔ ڈرتا وہ ہے جو چوری کرتا ہے، ڈرتا وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا جس کے بیگ میں، جس کے بستے میں، جس کے لگیج میں اللیگل مال ہو، اللیگل چیزیں موجود ہوں، وہ ایئرپورٹ پر پریشان رہے گا، کسٹم میں پریشان رہے گا، جب تک باہر نکلے گا نہیں اس وقت تک انسان پریشان رہتا ہے۔ لیکن جس کے عمل میں صرف سچ ہی سچ ہو، اور لیگل زندگی گزار رہا ہو، تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، مال لیگل ہو اور کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ سر اٹھا کر آسانی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ نگرانی نہیں، اضطراب نہیں۔ پریشانی انہی لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کھوٹ پایا جاتا ہے، چوری پائی جاتی ہے، کوئی غبن پایا جاتا ہو، کوئی غش پایا جاتا ہو، وہ لوگ ڈرتے ہیں، وہ لوگ گھبراتے ہیں۔ چور کے چلن میں اور ایک سچے انسان کے چلنے میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ سچا انسان سر اٹھا کر تیزی کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، لیکن جو ظلم ڈھاتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، تو یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤ۔ اس کی زندگی میں اطمینان نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ اگر سچ کے دائرے میں زندگی گزاریں گے تو وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ سچ کے دائرے میں سیٹسفیکشن ہے، نہ پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ کیوں ڈر ہوگا بھائی؟ جب سچی زندگی ہے تو سچی کی زندگی میں سکون جو پایا جاتا ہے، اسی کے سائے میں انسان یہ خوبصورت زندگی گزارتا ہے۔ 3 فائدے بتائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ چوتھا فائدہ جو سچی زندگی گزارنے کا اور سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو سچ بولتے ہیں جل قدرہ۔ اس حدیث کا ترجمہ میرے لیے مشکل ہے۔ جو سچ بولتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو پروردگار عالم بلند کر دیتا ہے، ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، ان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ خود ان کے چہرے پر ایک ہیبت سی آ جاتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو گھبرانے لگتے ہیں، لوگ اسے دیکھتے ہیں تو ڈرنے لگتے ہیں۔ شخصیت کا ڈر ہے، پرسنالٹی کا ڈر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چہرے پر، میں ہیبت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میرے بچوں کو سمجھانے کے لیے، شاید یہ لفظ میں استعمال کر دوں تو آسان ہوگا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا نور پایا جاتا ہے جو آنے والے کے دل پر حکومت کرنے لگتا ہے، آنے والے کے وجود پر حکومت کرنے لگتا ہے۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی دشمن پر کیسے غلبہ حاصل کر لیتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا میں پہلے سچ کے ذریعے سے حملہ کرتا ہوں، پھر ذوالفقار کا حملہ ہوتا ہے۔ پہلے سچائی کا حملہ ہے۔ جب کوئی انسان سچے انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ تاب نہیں لا سکتا سچائی کے نور کے مقابل میں۔ وہ ایک عطائے پروردگار ہے، جو سچ بولتے چلے جاتے ہیں پروردگار عالم ان کے مقام کو، ان کی منزلت کو اور ان کے مرتبے کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اتنا بلند ہوگا کہ انسان ان کے سامنے
ٹک نہیں پائے گا۔ کتنے جھوٹے ہیں آج جو سچے لوگوں کے سامنے وہ لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، وہ لوگ چھپ جاتے ہیں، اگر کہیں بول بالا نظر آتا ہے تو وہ سچے لوگوں کا بول بالا نظر آتا ہے۔ یہ چوتھا فائدہ جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا۔ اور پانچواں فائدہ جو آج ہم تلاش کر رہے ہیں رزق کو، آج ہم تلاش کر رہے ہیں برکتوں کو، آج ہم تلاش کر رہے ہیں طول عمر، صحت اور طول عمر کی تلاش میں ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ ہمیں رزق میں برکت ہونی چاہیے، عمر طولانی ہو، حیات لمبی ہو، تو ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں دو صفتیں تمہاری زندگی میں آ جائیں، تمہارے رزق میں برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ وہ کون سی دو صفتیں ہیں؟ ادا الامانت و صدق الحدیث، امانتوں کو لوٹاتے چلے جاؤ، سچ بولتے چلے جاؤ، رزق میں برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ رزق کم ہو لیکن برکت والی ہو تو اچھا ہے، رزق کم ہو لیکن اس میں برکت ہو، کہ برکت ہو یعنی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ انسان زندگی گزار سکے، وہ اس رزق سے کئی گنا بہتر ہے جس میں اطمینان نہیں پایا جاتا، سکون نہیں پایا جاتا ہے۔ سچائی میں اور ادائے امانت میں یقیناً برکت ہے، اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے نہ تنہا برکت کی طرف اشارہ کیا ہے، یجلبان الرزق، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو رزق کو کھینچ کے لے آتی ہیں۔ رزق کو کھینچنا پڑتا ہے کبھی کبھار۔ کیسے رزق کو کھینچیں؟ ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے سے رزق کو کھینچیں، لوگوں کو کال کرے رزق کو کھینچیں، لوگوں کو میسیج بھیجیں کہ رزق آئے، لوگ خریدے ہمارے پاس۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ سارے دنیاوی راستے ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہترین راستہ یہ ہے کہ اگر کمیونٹی میں، اگر مارکیٹ میں تم مشہور ہو جاؤ کہ یہ سچ بولتا ہے تو رزق خود بخود تمہارے دروازے تک آئے۔ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یہ رزق کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، اور کئی روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ جس کی طرف سچائی کے فائدے بتائیں اہل بیت علیہ السلام نے۔ حتیٰ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کائنات کا مقام پیغمبر اسلام کی نگاہوں میں اتنا بلند کیوں ہے؟ جب تک علی بزم میں نہیں آتے پیغمبر اسلام دسترخوان پر نہیں بیٹھتے، جب تک علی بزم میں نہیں آتے پیغمبر اسلام گفتگو شروع نہیں کرتے، جب تک بزم میں نہیں آتے پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں علی کا انتظار کرتے ہیں کہ مولا کائنات کا، امیر المؤمنین کا مقام پیغمبر اسلام کی نگاہوں میں اتنا بلند کیوں ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا اس لیے کہ علی زمین پر ایک سچی زندگی گزار کر چلے گئے۔ سچی زندگی نے لوگوں کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا، لوگوں کو مدح کرنے پر مجبور کیا ہے۔ جتنے سچے بنتے چلے جائیں گے اتنی ہی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزوں، یہ سچائی کے فائدے ہیں۔ اب جھوٹ کے نقصانات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب سچ کا فائدہ ہے تو جھوٹ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جھوٹ کے لیے کوئی پلیس ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر سچ کو اپنا لے خود بخود جھوٹ انسان کی زندگی سے چھٹتا چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسرا مرحلہ ہماری تقریر کا، ہمیں کہاں اس سچائی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، سچائی کی قسمیں کیا ہیں، وہ کون سے ایسے زندگی کے رخ ہیں جہاں مجھے سچ بولنا ہے اور بولنا ہی ہے۔ آپشن نہیں ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، دو آپشن نہیں ہے سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، نہیں، سچ ہی بولنا ہے۔ جھوٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے، تاریکی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، اندھیرے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، ظلم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ دنیا عدل پر قائم ہے، عدل کے لیے جگہ ہے، ظلم کے لیے جگہ نہیں ہے، اور نور کے لیے جگہ ہے، اندھیروں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی آپ اتنے ائمہ اطہار کی تعریف کرتے ہو، انبیاء کی تعریف کرتے ہو، کچھ اور لوگوں کی بھی تعریف ملا لو، اس میں کیا ہو جائے گا؟ کچھ اور لوگوں کی بھی تعریف اگر ملا لیں، مدح کر لیں، ان کی گنتی میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں، تو ہمارے علماء نے یہی جواب دیا ہے بھائی نور کی جگہ ہے، یہاں ظلمت کی جگہ نہیں ہے، یہاں اندھیروں کی جگہ نہیں ہے، عدل کے لیے جگہ ہے، ظلم کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جب عدل کے لیے جگہ دے دی گئی تو ظلم عدم ہے، وہ وجود ہی نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ ہی معین نہیں ہے۔ تو میں کہاں بولوں، کس مرحلے میں سچ کا استعمال کروں جو سچ میری زندگی کے لیے فائدہ ہوتا ہے؟ 4 مرحلے میرے عزیزوں، وہاں پر انسان کو سچ بولنا ہے تاکہ زندگی جنت کے دائرے میں گزرے اور جنت کے سائے میں گزرے۔ پہلا مرحلہ سچ بولنے کا جہاں انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں سچائی کو شامل کرے، علماء کرام اشارہ کرتے ہیں کہ انسان اپنے عقیدے میں سچا ہو،
اپنے عقیدے میں سچا ہو اور اپنے ایمان میں سچا ہو. ایمان میں دو رنگی پن، ایمان میں دوغلا پن، ایمان میں کچھ چیز چھپائے کچھ چیز بیان کرے، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایمان میں سچائی کا مطلب کیا ہے؟ ایمان میں سچائی کا مطلب یہ اپنے آپ کو نفاق سے دور کرے. دین مبین اسلام یا انسانیت منافق کو پسند نہیں کرتی. جہاں نفاق پایا جاتا ہے وہ ایمان نہیں پایا جاتا. کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آستینوں میں بتوں کو شامل کر لیں، آئیڈلز کو رکھ لیں اور کہیں اللہ اکبر. بت بھی ہوں، آئیڈل بھی ہوں اور اللہ اکبر بھی ہوں، اس کی دین مبین اسلام میں اجازت نہیں ہے. ایمان میں انسان کو سچا ہونا چاہیے. ایمان میں انسان اپنے آپ کو سچ کے دائرے میں لے کر آئے. نفاق کی اجازت نہیں. اگر منافق کلمہ بھی پڑھ لے، اگر منافق اقرار وحدانیت پروردگار بھی کرے، آواز قدرت آئے گی اس کا کلمہ مجھے پسند نہیں ہے. سورہ منافقون کا خلاصہ یہی ہے، کلام تو سچا ہے لیکن کلیم جھوٹا ہے. کلام سچا ہے لیکن بولنے والا جھوٹا ہے. اس لیے کہ کلام اشہد ان لا الہ الا اللہ کلام خوبصورت ہے، لیکن جو لفظ استعمال کر رہے بول رہے ہیں ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں. وہ کلام کے سائے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. پروردگار گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ایمان میں سچائی بہت ضروری ہے. جتنے ایمان میں سچے ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا. بعض علماء کرام نے ایک جملے کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ کربلا کو کیوں اتنا مقام بلند ملا ہے اور دوسری جنگوں کے بارے میں کیوں گفتگو نہیں ہوتی، یا خصوصی طور پر جنگ احد سے کمپیریزن کیا جاتا ہے مقام قیام امام حسین کو اور کربلا کے واقعے کو. تو علماء کرام نے بتایا اس لیے کہ جنگ احد میں آخر میں کچھ ایسے منافق نکل آئے جنہوں نے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل دیا. لیکن کربلا کے اصحاب امام حسین کو تلاش کرو، ایک بھی منافق نظر نہیں آئے گا. ایک بھی منافق نظر نہیں آئے گا. امام حسین نے چراغ گل کر کے امتحان لے کر بتا دیا کہ جب چراغ گل ہوتا ہے شب عاشور، وہاں پر وفا کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں. وہاں پر وفا کے چراغ روشن ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی منافق نظر نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی منافق نہیں تھا، کوئی گیا نہیں، کوئی چھوڑ کر بھاگا نہیں. تو اس لیے یہ کربلا کا انقلاب نمونہ بن گیا ہے. تو ایمان میں سچائی بہت ضروری ہے. جتنا سچ انسان ایمان میں شامل کرے وہ ایمان معتبر ہوتا چلا جائے گا، وہ ایمان ایک آبرو مند بنتا چلا جائے گا، اس کا اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ جو بہت ہی ضروری ہے میرے عزیزوں، میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر ایک کے لیے، وہ یہ کہ سچائی ہمارے کردار میں شامل ہو، ہماری گفتار میں شامل ہو، ہمارے کردار میں شامل ہو. اس لیے کہ جب تک سچائی ہماری زندگی میں ہمارے کردار میں شامل نہ ہو اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کردار میں کیسے شامل ہو؟ میرا دل اور میری زبان ایک ہو. بولوں کچھ سوچوں کچھ، اس کی اجازت نہیں ہے. سوچوں کچھ بولوں کچھ، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک شخص آیا شیخ سعدی کی خدمت میں جو خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، آ کر کھڑا ہو گیا. شیخ سعدی نے جب اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، ویسے ہی ہو جیسے دکھتے ہو، ویسے ہی ہو جیسے دکھتے ہو. لباس تو خوبصورت ہے، انداز خوبصورت ہے، لیکن کیا تمہارا اندر بھی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ اگر اندر کا جب ریفلیکشن ہوتا ہے نور انسان کے ظاہر میں، وہ انسان کی زندگی کامیابی ہے. کامیاب زندگی گزرتی ہے انسان کی کہ کردار میں، انسان کے گفتار میں اتنی سچائی ہو کہ اس کے بات کا بھرم رکھا جائے، اس کے بات کو عزت دی جائے. اگر جھوٹ شامل ہو جائے زندگی دشوار ہو جاتی ہے. آج مارکیٹ میں آپ اگر دیکھیں گے، آپ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، آج اتنا جھوٹ ہے کہ مارکیٹ میں زہر بھی اوریجنل نہیں ملے گا، زہر بھی نہیں ملے گا. تو پوائزن بھی آپ خریدنے جاؤ، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو زہر کھا کر بچ گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زہر کھا کر خودکشی کر لیں گے، سوسائڈ کر لیں گے، زہر کھا کر مر گئے. کسی شاعر نے کہا تھا شاید زندگی کے بارے میں، وہ زندگی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ زندگی اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی نہیں. کبھی کبھار زہر مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے
نایاب ہو جاتا ہے. کبھی کبھار زہر ملتا ہے پیور نہیں ہے, ہر جگہ دھوکہ ہے, ہر جگہ جھوٹ ہے. میں آپ کو جگانے کے ایک جملہ کہہ دوں, حتیٰ بیماریاں بھی جھوٹ کے دائرے میں آ گئی ہیں. حتیٰ بیماریاں بھی جھوٹ کے دائرے میں آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں اب اور کیا کیا چیزیں جھوٹ کے دائرے میں آئیں گی. ایک ایک جھوٹ کے ذریعے سے پوری امت کو, نیشن کو برباد کر دیا گیا ہے. ایک میٹنگ بنائی گئی, ڈاکوؤں کی میٹنگ ہوئی, جھوٹوں کی میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ میں انہوں نے پاس کر لیا گیا کہ عراق میں ماس ڈسٹرکشنز ویپنز موجود ہیں, چلو حملہ کرتے ہیں. ایک خوبصورت شہر کو, ایک آباد ملک کو لوگوں نے اسی جھوٹ کی بنیاد پر برباد کر دیا, اور اس کے بعد سب نے مل کے کنفیس کیا ہے کہ ہمارا ڈیسیشن غلط تھا. اب بتائیے کون اس کا جرمانہ بھرنے والا کون ہے, اس کا فائن بھرنے والا کون ہے؟ کہ ایک جھوٹ کے فیصلے نے کتنا انسان کو تباہ کر دیا, دنیا کو تباہ کے دانے پر لے کر آیا. ایک جھوٹ ملکوں کو برباد کر رہا ہے, ایک جھوٹ شہروں کو برباد کر رہا ہے, ایک جھوٹ, ایک غلط ڈیسیشن انسانوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. تو کتنا غلط فیصلے انسان لیا گیا. یہ مارکیٹ کا حال یہی ہے. زندگی اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملا ہی نہیں, ملا بھی تو کھوٹا, ملا بھی تو ڈپلیکیٹ, لوگ پی کے بچ رہے ہیں. زہر بازار میں ملا ہی نہیں, کتنے حصوں میں بٹ چکا ہوں میں, اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. تو میری زندگی کتنے حصوں میں بٹی ہے, کتنے حصوں میں بٹ چکا ہوں میں, اپنے حصے میں کچھ بچا نہیں. میری زندگی کا کچھ حصہ واٹس ایپ کے حوالے, کچھ حصہ فیس بک کے حوالے, کچھ حصہ ٹویٹر کے حوالے, کچھ حصہ انسٹاگرام کے حوالے, اور کچھ بچ جاتا ہے تو پھر وہ گھر کے باہر کے حوالے. نہ میں نے اپنے بارے میں کچھ سوچا, نہ گھر والے کے بارے میں کچھ سوچا ہے. اتنے حصوں میں بٹ چکا ہوں, لوگوں نے مجھے بانٹ دیا ہے, لوگوں نے مجھے تقسیم کر دیا ہے. جب میں دیکھتا ہوں میرے حصے میں کیا ہے, جب مرنے لگتا ہے انسان تو دیکھتا ہے اس کے حصے میں کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بچا ہی نہیں اس کی زندگی میں. میرے حصے میں کیا, میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے, میں نے اپنے وجود کے لیے کیا کیا ہے, اپنے نفس کے لیے کیا کیا ہے. اتنے حصوں میں بٹ چکا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے. سچ اگر بڑھ جائے, ایک لفظ بھی بڑھ جائے تو سچ نہیں رہتا ہے. سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے. جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. چاہے سونے کے فریم خوبصورت بنا دو, خوبصورت ہی بنا دو, تب بھی جھوٹ جھوٹ رہے گا. آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. اس لیے کہ وہ اس کی فطرت میں سچائی ہے, اس کی فطرت میں سچائی, نیچر میں سچائی ہے. تو یہ کردار میں سچ آنا چاہیے. کردار میں سچ نہ آئے تو انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, انسان کی زندگی مشکل میں پھنس سکتی ہے. ایک انسان عقیدے میں سچا ہو, اور دوسرے انسان کردار میں سچا ہو, اور تیسرے یہ کہ انسان کی زندگی سچائی کے دائرے میں گزرے. یہ کہ پرسنل لائف میری گفتار میں سچائی ہو, کردار میں سچائی ہو, اور میری لائف بھی سچائی کے دائرے میں گزرے. کیا مطلب ہے لائف کے دائرے, سچائی کے دائرے میں گزرے؟ میں اپنی زندگی گزاروں, میں دوسروں کو دیکھ کر زندگی نہ گزاروں. کاپی والی زندگی نہیں, تو دوسروں کو دیکھ کر میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں. یہ آرٹیفیشیل لائف, یہ سچ سے دور زندگی انسان کو مشکلات میں لا کر کھڑی کر دیتی ہے. علماء کرام سے پوچھا گیا زندگی میں سچ کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں زندگی میں سچ یعنی قانع بن جاؤ. زندگی میں سچ یعنی تمہاری زندگی میں کنٹینٹمنٹ آئے, نہ اتنا بڑھ جاؤ کہ اسراف کی طرف چلے جاؤ, نہ اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ بخیل اور کنجوس بن جاؤ. تمہاری زندگی کنٹینٹمنٹ کے دائرے میں آئے گی تو در حقیقت وہی زندگی ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قناعت وہ سرمایہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا, قناعت وہ نعمت ہے جو انسان کو ذلیل نہیں کرتی, قناعت وہ نعمت ہے جو فقیر کا بھرم بھی رکھ لیتی ہے اور امیر کے آبرو بھی رکھ لیتی ہے. القناعت مال لا ينفد. کیا مطلب ہے قناعت کے دائرے میں زندگی گزارو؟ یعنی اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھو, خواہشات کو بے لگام نہ کر دو. تمہاری زندگی جھوٹ کی طرف جائے گی, تمہاری زندگی بربادی کی طرف جائے گی. اس لیے کہ تم اپنی حیثیت کو سمجھو, جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ. اگر زیادہ پھیلانے کی کوشش کرو گے تو پھر مصیبت میں پڑ جاؤ گے. تو اپنی زندگی کو سچ کے دائرے میں کس طرح لے کر آؤ؟ قناعت. نہ اسراف کی زندگی اچھی ہے, نہ بخیلی کی زندگی اچھی. بخیلی میں رہو گے تو بدنام ہو جاؤ گے,
اس لیے کہ کنجوس آدمی وہ بدبخت انسان ہے جو زندگی گزارتا ہے امیرانہ فقیرانہ اور حساب دے گا امیرانہ. زندگی گزارے گا پیسہ بچا بچا کر فقیرانہ زندگی گزارے گا, مرے گا تو پروردگار پوچھے گا کتنا کمایا, پورا حساب دو. حساب تو امیرانہ دینا پڑے گا, زندگی فقیرانہ ہے. تو انسان تھوڑا بہت انسان اپنے آپ کی طرف سوچے کہ اگر مجھے اطمینان چاہیے تو میں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا, میں اپنے آپ کو فریب نہیں دے سکتا, اپنی زندگی سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کیا کروں؟ تھوڑا بہت انسان اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں لے کر آئے, انسانیت کے دائرے میں لے کر آئے. کہتے ہیں کسی انسان کے پاس ایک کمیٹی والے پہنچے, انجمن والے, کہ چندہ مانگنے کے لیے, ڈونیشن مانگنے کے لیے. اور جب پہنچے تو کہا اسکول کے لیے چندہ دے دو. تو اس نے کہا کہ میں اسکول کے لیے چندہ نہیں دوں گا. کہا کیوں اسکول کے لیے چندہ نہیں دو گے؟ کہا میرا کوئی بچہ تمہارے اسکول میں جاتا ہی نہیں تو میں چندہ کیوں دوں. تو لوگوں نے کہا بھی چلو مسجد کے لیے چندہ دے دو. تو اس نے کہا کہ بھی مسجد میں اکیلا تھوڑی آتا ہوں, ساری قوم مسجد میں آتی ہے, میں چندہ کیوں دوں. تو تھوڑی دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ چلو مسجد کے لیے چندہ نہیں مل رہا ہے, اسکول کے لیے چندہ نہیں مل رہا ہے, ہاسپٹل کے لیے چندہ نہیں مل رہا ہے, اس کو تو مرنا ہی ہے کل, چلو قبرستان کے لیے چندہ مانگ لیتے ہیں. قبرستان کے کمپاؤنڈ وال کے لیے چندے کے لیے پہنچے, ڈونیشن کے لیے, کہ بھائی اب تو قبرستان کے لیے تو چندہ دے دو, انسان کی زندگی وہیں پہنچنے والی ہے, آخر میں مرنے کے بعد کمپاؤنڈ وال بنانا ہے قبرستان کے لیے. اس نے مسکرا کر کہا قبرستان میں کمپاؤنڈ وال بنا کر کیا کرو گے؟ جو باہر زندہ ہے وہ اندر نہیں جائے گا, جو اندر مر چکا ہے وہ باہر نہیں آئے گا. جو باہر زندہ ہے وہ اندر نہیں جائے گا, جب تک لے جایا نہیں جائے گا جائے گا نہیں. جو اندر مرا پڑا ہے وہ اٹھ کر باہر نہیں آئے گا. تو وہ پھر مایوس ہو گئے. کبھی کبھار انسان اتنا اسٹرکٹ ہو جاتا ہے, اتنا اسٹنجی بن جاتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں کھولتا ہے. یہ زندگی انسان کی بڑی سخت گزرتی ہے. ارے جو زندہ ہے وہ اندر نہیں جائے گا, جو اندر مر چکا ہے وہ باہر نہیں آئے گا, کمپاؤنڈ وال بنا کر کیا کرو گے؟ بیمار پڑا, مرنے لگا, تو پھر یہ کمیٹی والے پہنچ گئے, چلو اب تو کچھ نہ کچھ اس سے پیسہ نکل ہی جائے گا. اس کے سراہنے پہنچے اور جانے کے بعد بتایا اب تم دنیا سے جا ہی رہے ہو, جاتے جاتے کچھ دے کر چلے جاؤ. تو اس نے مسکرا کر کہا جان دے رہا ہوں اور کیا, میری پوری زندگی میں دے رہا ہوں تمہارے لیے, دنیا ہی چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. کچھ لوگ اتنے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, ہاتھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو وہ لوگ ان کے لوگوں کی زندگی سکون کے ساتھ نہیں گزرتی ہے, ان کی اطمینان کے ساتھ نہیں گزرتی ہے, وہ سچائی کے دائرے میں نہیں لا رہے اپنے آپ کو. وہ لوگ جو اسراف کرنے والے ہیں, جو لوگ جتنی کمائی ہوئی دولت کو ایک ہی رات میں لٹانے والے ہیں, یاد رکھیں وہ لوگ بھی سکون سے نہیں رہیں گے, وہ لوگ بھی سکون سے نہیں رہیں گے. ہمارے یہاں کسی ایک منسٹر نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی. تقریر کرنے کے بعد اس نے کہا تھا ہمارے ہاں جو مسلمانوں کی حالت ہے یہ کہ وہ زندگی کی ساری کمائی کبھی کبھار ایک شادی میں اور ایک ولیمے میں, ایک ریسیپشن میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں, جب ریسیپشن ختم ہونے کے بعد سوائے ان کی گردن پر قرضے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا ہے, اور کچھ باقی نہیں رہتا. مسلمانوں کی میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کی انہوں نے عکاسی کی ہے. یا سستی میں زندگی گزارتے ہیں, یا مستی میں زندگی گزارتے ہیں, یا زبردستی زندگی گزارتے ہیں. سستی میں زندگی گزارتے ہیں, کماتے نہیں, جب کمانے لگتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں, جب سارا پیسہ چلا جاتا ہے تو پھر زبردستی پہ اتر آتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو زندگی کے دائرے میں انسان کو خوبصورت زندگی گزارنا سکون کے ساتھ, تو دیکھیں انسان کتنا کما رہا ہے, اسے کتنا خرچ کرنا چاہیے. یہ اس کا معنی ہے قناعت. کسی قصاب نے جب مولا کائنات کے اس کے چہرے کو دیکھا, جب بازار کوفہ میں آپ جا رہے تھے تو قصاب کی دکان سے مولا کائنات گزرے, تو قصاب نے پکار کر کہا ہے علی گوشت اچھا ہے لے جاؤ. مولا کائنات نے کہا کبھی اور. خوبصورت جملہ ہے, میں نے حدیث کا ترجمہ اپنے لفظوں میں کیا ہے, کبھی اور. تو قصاب سمجھ گیا, علی لے جاؤ, بعد میں دے دینا, پیسہ بعد میں دے دینا. قربان جائے ہماری جانیں, ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر رخ ہمارے لیے نمونہ ہے, ہر رخ ہمارے لیے نمونہ ہے. پریکٹیکل لائف, ان کے پریکٹیکل لائف کا ہر پیج اور ہر ورق ہمارے لیے نمونہ ہے. مولا کائنات کا خوبصورت جملہ میرے عزیزوں, آج کی مجلس کا تحفہ آپ کی خدمت میں. مولا کائنات نے فرمایا تو قرض دے کر صبر کر سکتا ہے تو کیا علی نہ کھا کر صبر نہیں کر سکتا؟
تو قرض دے کر صبر کر سکتا ہے تو کیا علی نہ کھا کر صبر نہیں کر سکتا؟ یعنی کیا مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں مولا کائنات؟ کہ انسان کی زندگی یکساں نہیں ہوتی، کبھی انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ پائے جاتے ہیں، کبھی کمائی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی زندگی اچھی گزرتی ہے کبھی زندگی مارکیٹ والی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ وہاں پر بہترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے۔ اگر خواہشات کو کنٹرول میں نہیں رکھے گا تو کسی بزرگ کا یہ جملہ ہے، جو انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن اپنی ضرورتوں کو بھی بیچ دیں گے۔ مشکل جملہ ہے، تفسیر کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ جو شمالی آبادی نے کہا، ہو خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی، ارمان ہو کم تو زر کی تمنا نہیں ہوتی، قانع کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، مومن پہ مسلط کبھی دنیا نہیں ہوتی۔ جی اپنے کندھے پر دنیا کو سوار کرو گے تو دنیا تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ دنیا کے گھوڑے پر تم سوار ہو جاؤ، تم مختلف ڈائریکشن میں لے جاؤ، دنیا کو سوار ہونے نہ دو۔ مثال دی ہے علماء کرام نے دنیا اور انسان سے، کشتی اور پانی کی مثال ہے۔ دنیا کشتی کی طرح ہے، پانی کی طرح، انسان کشتی کی طرح ہے۔ اس پانی پر کشتی تیرتی رہے گی تو نجات ہے، اور وہی پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ اگر وہ دنیا کو اپنے اوپر سوار کر دے تو انسان غرق ہو جائے گا، اگر دنیا پر سوار ہو جائے وہ دنیا کو ڈائریکشن میں لے جا سکتا ہے۔ تو سچی زندگی کا مطلب یہ کہ پلان بنائیں، تدبیر کے ساتھ زندگی ہو، کبھی انسان اس زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ ایک عقیدے میں سچ بولو، دوسرے کردار اور گفتار میں سچ بولو، اور تیسرے یہ کہ انسان سچی زندگی گزارے، کاپی والی زندگی نہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ پلان بنائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری زندگی کا تقاضے کیا ہیں، میری زندگی مجھ سے کیا مانگ رہی ہے۔ بیٹھے انسان سوچے، یقین مانے اس کی زندگی کامیاب ہوگی، اس لیے کہ اسے بچانا ہے، کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کون سی چیزیں پروٹیکٹ کرنی ہے؟ پتہ نہیں اس موضوع میں شروع کروں کیا نہ کروں، کہ ایسا نہ ہو کہ وقت میرا ختم ہو جائے۔ کون سی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے جس کے لیے ضروری ہے؟ اسلام کہتا ہے تمہیں بچانا ہی پڑے گا، اگر بچاؤ گے نہیں تو تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ ایک، انسان کو اپنی عقل بچانی پڑے گی، اپنی عقل، دوسروں کی عقل پر اٹیک نہیں کر سکتے، اپنی عقل کو بھی پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی عقل کو ایسے ہی گنوا دوں، جی نتیجہ میں لے کر آؤں گی آپ کی خدمت میں۔ عقل کو بچانا پڑے گا، بچانے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ میں کسی بچے کو نہیں کہہ سکتا تو تم دیوانے ہو، بول کر دیکھ لو کیا جواب ملتا ہے۔ جو بیمار ہیں ان سے بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاگل ہے۔ آج کل کی جو دنیا میں بحث ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ کی ہوتی ہے، سائیکالوجی کی گفتگو ہوتی ہے، کہیں بھی ہمیں حکم نہیں دیا جاتا، ہمیں کمانڈ نہیں دیا جاتا کہ دوسروں کی عقلوں پر اٹیک کرو۔ بیماری اور ہے، پاگل پن اور ہے، بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کی طرف خیال کرے۔ عقل کو بچانا، میری عقل و دوسروں کی عقلوں کو بھی بچانا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، عقل کو بچانا مجھ پر فرض ہے، میری عقل کو، میری جان کو بچانا فرض ہے مجھ پر، میرے مال کو بچانا واجب ہے مجھ پر، واجب ہے کہ میں اپنے مال کو بچاؤں، اور مجھ پر واجب ہے کہ میں عزت کو بچاؤں، مجھ پر واجب ہے کہ میں ناموس کو بچاؤں۔ عقل کو بچاؤں، جان کو بچاؤں، مال کو بچاؤں، عزت کو بچاؤں، ناموس کو بچاؤں۔ بھائی میں رٹ کے آیا ہوں تو آپ ایسے ہی سن رہے ہیں، تو صلوات تو پڑھ دیجئے محمد والے۔ آپ تو 5 چیزوں کو بچانا ضروری ہے: عقل، جان، مال، عزت اور ناموس۔ ناموس یعنی گھر والے۔ تو اس پروردگار عالم نے قانون بنایا کہ 5 چیزوں کو بچایا۔ کس چیز سے بچایا جا سکتا ہے؟ کون سی چیزوں کو پروردگار عالم نے بچانے کے لیے فرمان دیا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ عقل بچانا ضروری ہے تو اس لیے پروردگار عالم نے کہا شراب حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں شراب کیوں حرام ہے بھی؟ اسلام کہتا ہے اس لیے حرام ہے کہ تمہاری عقل اللہ کی نگاہوں میں قیمتی ہے۔ چونکہ شراب پیو گے تو سب سے پہلے جو اٹیک ہوگا تمہاری عقل پر ہوگا، تمہاری عقل پر پردے پڑیں گے۔ عقل کو بچاؤ، کیا کرنا چاہیے کہ شراب حرام ہے،
عقل کے پروٹیکشن کے لیے، قتل حرام ہے جان کے پروٹیکشن کے لیے، چوری حرام ہے مال کے پروٹیکشن کے لیے، جھوٹ حرام ہے عزت کے پروٹیکشن کے لیے، زنا حرام ہے ناموس کے پروٹیکشن کے لیے۔ پتہ نہیں پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا ہے؟ بچا، ان چیزوں کو بچا لو، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، ایک پورا معاشرہ بھی کامیاب ہو جائے گا، پورا معاشرہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح بچتا ہے معاشرہ اور اس طرح آگے بڑھتا ہے معاشرہ کہ اپنی زندگی میں سچ کو شامل کرو۔ جھوٹ آئے گا تو عزت چلی جائے گی، جھوٹ آئے گا تو آبرو ریزی ہوگی۔ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی سچی باتوں پر بھی لوگ بھروسہ نہیں کریں گے، اور اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر انسان کی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو زندگی میں سچ کو شامل کرو، اور آخری مرحلہ جو بہت ضروری ہے میرے دوستوں کے لیے، میرے چھوٹے بچوں کے لیے، وہ یہ کہ زندگی میں انتخاب کرو اپنے لیے ایک سچا دوست یا سچی دوستی تمہارے لیے زندگی میں معنی رکھتی ہے۔ کون میرا دوست ہو، کون میرا فرینڈ ہے، انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے دوستی کی شرائط کیا ہیں۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ گفتگو جو ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو ریکویسٹیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں وہ دوستی کی ہے، فرینڈشپ ریکویسٹ ہے۔ فیس بک میں 5000 دوست، مصیبت آئی تو کوئی فون اٹھانے والا نہیں، 5000 دوست کی لسٹ لگتی ہے، پریشانیوں میں کس کو کال کریں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں ایک سچا دوست انتخاب کرے اور اس کو بنائے، اس کو بچا کے رکھے۔ مولانا فرماتے ہیں سچا دوست ملنا مشکل ہے، اگر مل جاؤ تو بچا کے رکھ لو، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں ممکن ہے اس دوست کو دور کر دیتی ہے۔ دوست بن جائے تو اس کو بچا کے رکھو۔ غریب ہے وہ انسان جس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور اس سے زیادہ غریب ہے جو سچا دوست اپنانے کے بعد کھو دے، وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کی آبرو کو، اس کی عزت کو انسان کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ یہ دوسرا مرحلہ میری تقریر کا، تیسرا مرحلہ آ گیا۔ پروردگار سچائی کا فائدہ ہے، ہمیں سچی زندگی گزارنا چاہیے۔ پروردگار کوئی ایسے ہوں جن کو میں فالو کروں، جو رول ماڈل ہوں، وہ آگے آگے ہوں، میں پیچھے پیچھے چلوں۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جب تک رول ماڈل نہیں ہوگا میری زندگی کامیاب نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم کہے گا ہم تمہیں 2 نمونے پیش کریں گے، ایک نمونہ مباہلہ کا، دیکھ لو جو میدان میں آ کر بتا رہے ہیں سچے کون ہیں۔ اے رسول کہہ دو ان سے، لے آئے وہ اپنے عورتوں کو، تم اپنے عورتوں کو لے آؤ، وہ لے آئے اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، وہ لے آئے اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ۔ کس لیے لے آؤ؟ تاکہ ثابت کرو کہ یہی سچے لوگ ہیں جن کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ یہی سچے لوگ ہیں، کیونکہ اگر یہ لعنت بھیج دیں تو لعنت اتر جائے گی، یہ آمین کہہ دیں تو لعنت اتر جائے گی۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ مباہلہ ان سے کرو گے تو ان پر لعنت ضرور اترے گی۔ یہ اگر میدان میں پروف کیا پیغمبر اسلام نے، پروردگار کرے یہ جو ہم اس کو حکم دے رہا پروردگار عالم، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون ہے سچے؟ یہ میدان مباہلہ میں آنے والے سچے ہیں۔ یہ میدان کی بات ہو گئی، چلیے کچھ گھر کی بھی بات ہو جائے۔ حسن و حسین نے کہا سب کے پاس لباس نو ہے، نئے کپڑے ہیں، عید کا دن آ رہا ہے، ہمارے پاس بھی تو کپڑے ہونا چاہیے۔ یہ آرزو، یہ امامت تھی، یہ تمنائے امامت تھی۔ بچوں کی زبان پر یہ آرزو نکلی، ماں نے کہا تمہارے بچے کپڑے بھی آنے والے ہیں۔ بعض روایتوں میں اپنے ٹیلر یا درزی کا نام لفظ بھی استعمال کیا، تمہارے کپڑے بھی درزی کے پاس ہیں۔ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے جملوں کو پڑھنے والی خاتون کا نام ہے فاطمہ۔ جو خبر دنیا میں ہوتی ہے، جو نیوز کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر ہم اس کو ویسے ہی نقل کر دیں تو ہم سچے ہیں۔ جو خبر ہوتی ہے ویسے ہی نقل کر دیں تو ہم سچے ہیں، اور جو کہہ دے وہ ہو جائے ان کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ کہہ دیا کہ درزی کپڑے لا رہا ہے، درزی کے پاس کپڑے ہیں، عید کا دن آیا، رضوان جنت کا لباس لے کر زمین پر آ گیا۔ فاطمہ کے گھر کو دق الباب کیا کہ کون آیا ہے؟
بس فاطمہ کی زبان سے ایک نکلا تھا لفظ کہ یہ درزی کپڑے لا رہا ہے، رضوان جنت رضوان تھا، وہ اپنا مقام بھول گیا، فاطمہ کا دیا ہوا ٹائٹل کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ نہیں کہا میں رضوان جنت آیا ہے، کہا یہ حسنین کا درزی جنت سے کپڑے لے کر آیا ہے۔ نیر بجز حسین و حسن کائنات میں کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس، کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس۔ نیر بجز حسین و حسن کائنات میں کس کے لیے بہشت سے بھیجا گیا لباس۔ شبر نے صلح کی ہے تو شبیر نے جہاد، موسم کے اعتبار سے پہنا گیا لباس۔ جو سچویشن تھا اسی اعتبار سے لباس پہنا گیا، ایک نے صلح کی ایک نے جہاد کیا، اور ان کے لیے بہشت سے لباس آیا ہے۔ زبان سے ماں کے ایک جملہ نکلا، پروردگار عالم نے اس جملے کو پورا کر دیا، اس لیے کہ کائنات میں یہی صدیقہ ہے۔ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا، آج یہ جملہ خاتون گھر میں کہہ رہی ہے، پروردگار اسے پورا کر رہا ہے، کہیں یہ خاتون یہ جملہ حشر کے میدان میں نہ کہہ دے، پروردگار جب تک فدق کا فیصلہ نہیں ہوگا پھر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس خاتون کی زبان سے نکلے ہوئے جملات کا اعتبار ہے اللہ کی بارگاہ میں، بھرم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ چلتے چلے جاؤ، گھر میں یہ لوگ ہیں اور میدان میں یہ لوگ ہیں۔ سچی زندگی، سچا کردار، سچ گفتار میں سچ، کردار میں سچ، عقیدے میں سچ، سچی دوستی، اگر ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک شخصیت میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ساری چیزیں جس کا نام ہے حبیب ابن مداحر، اس کا نام ہے حبیب ابن مداحر، بچپن کا ساتھی، بچپن کا دوست، عقیدے میں سچے، کبھی کسی کے ساتھ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کمپرومائز نہیں کیا، عقیدے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، کردار میں اتنے سچے۔ امام نے حبیب کے مقام کو ایک لفظ میں بیان کر دیا، حبیب تو فقیہ ہے اہل بیت ہے، تو فقیہ ہے اہل بیت ہے۔ فقیہ اسی کو کہا جاتا ہے جو وقت پر فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وقت پر فیصلہ لیا حبیب نے، کوفے میں رہنا ہے یا کوفے سے جانا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو کوفی کربلا میں نہیں آئے، اسی کوفے سے حبیب نکل کر آئے۔ شہر مانا نہیں رکھتا، شہر کے لوگ شہر بناتے ہیں، شہر مانا نہیں رہتا۔ کوفے سے نکل کر آئے اور کہا لبیک، امام کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا۔ زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ بیوی کا امتحان لیا، سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ یہیں سے حسین کی غربت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب امام بلائیں، ولی آواز دے، اور تم سوچ رہے ہو؟ امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا۔ قربان جائیں ہماری جانیں ان کوفے کی کچھ خواتین پر، عورتوں پر، جنہوں نے قیام کیا، حقیقت میں قیام کیا۔ کبھی قیام میدان میں نظر آتا ہے، کبھی قیام میدان میں نظر نہیں آتا ہے۔ سلام ہو اس خاتون پر جس نے مسلم کو پناہ دی، جہاں مردوں نے دروازوں کو بند کر لیا تھا اس خاتون نے اپنا دروازہ کھولا تھا۔ سلام ہو اس خاتون پر جس نے مسلم کے بچوں کی حفاظت میں اپنی جان دے دی، اور سلام ہو حبیب کی اس زوجہ پر، اس نے کہا تم سوچ رہے ہو؟ امام وقت نے آواز دی ہے۔ حبیب نے کہا نہیں سوچ نہیں رہا تھا، میں تمہارا دل ٹٹول رہا تھا، اس لیے کہ میرے بعد تمہیں زندہ رہنا ہے، تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ حبیب کی زوجہ نے کہا خدا حافظ۔ حبیب آئے، دیکھا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، آنے میں تھوڑی دیری ہوئی تو حبیب کا غلام گھوڑے سے خطاب کر رہا تھا، اے گھوڑے گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا نہ آئے تو حسین کی نصرت کے لیے میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ یاد کیا تھا حسین نے حبیب کو۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں حبیب کو حسین نے یاد کیا تھا، اور زینب کے ذہن میں بھی حبیب کا نام تھا۔
جب دشمن کا لشکر بڑھتا چلا جا رہا تھا تو زینب نے سوال کیا تھا نا بھیا دشمن کا لشکر تو بڑھ رہا ہے، ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہماری نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت زینب کے سوال پر جو نام یاد آیا حبیب کا حسین کے ذہن میں، بچپن کا ساتھی ہے، سچا ساتھی، خط لکھا تو وہ آ گئے۔ کربلا کے میدان میں پہنچے، دور سے حبیب کو آتے ہوئے امام نے دیکھا، اکبر و عباس سے کہا جاؤ میرے بچپن کے ساتھی کا استقبال کرو، ان کا استقبال کرو۔ کتنا منصوبہ بندی انقلاب تھا، کسی بھی دینی رخ کو اس انقلاب نے نہیں چھوڑا، جاؤ استقبال کرو۔ کسی بزرگ شاعر نے کہا تھا ایک قطرہ آ رہا تھا کوفے سے، اس کو لینے کے لیے حسین نے دو سمندروں کو بھیج دیا، دو سمندروں کو بھیج دیا۔ عباس وفا کے سمندر کا نام ہے، اکبر اخلاق کے سمندر کا نام ہے، اور اس خطرے کو لینے کے دونوں سمندر نکلے۔ یوں حسین اپنے چاہنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، یوں حسین اپنے عزاداروں کا استقبال کرتے ہیں۔ حبیب آئے، تکبیر کی آواز مقتل میں گونجی، اللہ اکبر۔ زینب نے فضہ سے پوچھا اما فضہ یہ کیسی تکبیر کی آواز ہے، یہ کیسی خوشی ہے جہاں پر پیاس ہے، یہ کیسی خوشی ہے جہاں پر بھوک ہے۔ فضہ نے کہا مبارک ہو شہزادی، حبیب کوفے سے آ گئے۔ میرے عزیزوں میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی میں یہ جملہ پڑھتا ہوں حسین نے چاہنے والوں کو سلام سنایا ہے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں دل سے پروردگار مجھے حسین کا چاہنے والا بنا دے، اس لیے کہ سلام حسین سے پڑھ کر دنیا میں کوئی تحفہ نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اسٹیٹس نہیں کہ حسین کا سلام مجھ تک پہنچ جائے۔ ارے ساری دنیا جسے سلام کرتی ہے وہ اپنے عزاداروں کو سلام کرتا ہے۔ حبیب مقتل میں آئے، تکبیر کی آواز بلند ہوئی، زینب نے اس آواز کو سنا، کہا اماں فضہ جانا میرا سلام حبیب کو سنا دینا۔ فضہ نے جو ہی حبیب کو زینب کا سلام سنایا، روایت یہ کہتی ہے حبیب دشت کربلا میں بیٹھ گئے، کربلا کی خاک کو اٹھایا، اپنے سر پر ڈالنے لگے، کہا یا رسول اللہ کیسی غربت میں ہے اہل بیت، کیسی غربت میں ہے اہل بیت۔ حسین نے تکبیر سے استقبال کیا حبیب کا، زینب نے سلام سے استقبال کیا حبیب کا۔ امام نے کہا تھا فقیہ اہل بیت فقاہت کہاں ظاہر ہوگی، فیصلہ کہاں ظاہر ہوگا۔ امام نے ظہر کی نماز امام ادا کر رہے ہیں جماعت سے، امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، زہیر سعید اور سعید بن عبداللہ امام کے نماز کی حفاظت کے لیے آگے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ طبل و باجے کی آواز بلند ہوئی تو ایک مرتبہ حبیب نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، میرا آقا نماز پڑھ رہا ہے، رک جاؤ نماز ہو رہی ہے۔ تو حسین بن نمیر نے کہا یہ کون سی نماز ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ حبیب نے نیام سے تلوار نکال لی، نماز کے لیے کچھ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا حسین بن نمیر سے حبیب نے کہا اے گستاخ امام تیری زبان اتنی بڑھ چکی ہے تو امام کی نماز پر سوال کر رہا ہے، فرزند فاطمہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اساتیوں نے حبیب سے کہا حبیب رک جاؤ نماز ختم ہو جائے۔ تو حبیب نے کہا اب یہ فقاہت کا فیصلہ ہے، اب یہ فقیہ کا فیصلہ ہے۔ حبیب نے کہا پہلے گستاخ امام کا جواب دے دوں پھر میں نماز پڑھوں گا، اگر اس راہ میں شہید بھی ہو گیا تو پیغمبر کے پیچھے جنت میں نماز پڑھوں۔ کتنا عقیدہ مضبوط تھا اور کتنا فیصلہ اہم تھا کہ گستاخ امام کا جواب پہلے ہے، گستاخ ولی کا جواب پہلے ہے، اس لیے کہ عقیدے کا تحفظ پہلے ہے۔ حبیب مقتل میں گئے، پھر لوٹ کر آئے اور حبیب مرنے کی اجازت لینے کے لیے جب امام کے قریب آئے، امام سے اجازت لے کر مقتل کی طرف گئے۔ بوڑھے حبیب ہیں لیکن حبیب اتنی
ہنر کے ساتھ وہ جنگ کر رہے تھے جیسے کوئی نوجوان جنگ کرتا ہے. اپنے ابروؤں پر کپڑا باندھ لیا تھا حبیب نے, اپنے کمر پر کپڑا باندھ لیا تھا تاکہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ حبیب بوڑھے ہو گئے, جوان نظر آئے. حبیب لڑتے رہے, زخموں سے جب چور ہوئے مولا کو آواز دی, مولا ادرکنی یا آقا ادرکنی. امام پہنچے حبیب کے سرانے, حبیب کے سر کو اٹھایا, اپنے زانو پر رکھا. ایک جملہ امام نے کہا, اے میرے بچپن کے ساتھی, تو نے حسین کو تنہا چھوڑ, اے میرے بچپن کے ساتھی, تو نے میرے حسین کو مقتل میں اکیلا چھوڑ دیا. امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو امام نے بعد میں عباس کے لیے کہا تھا. عباس کی شہادت کے بعد امام نے کہا تھا, الآن انکسر ظہری, بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. حسین نے حبیب کے لیے وہ جملہ کہا, ہدل حسین, اے حبیب حسین ٹوٹ گیا, حبیب حسین ٹوٹ گیا. یعنی حسین مقتل میں اکیلا ہو گیا. دوست ساتھ ہوتا ہے تو ہمت باقی رہتی ہے. امام نے حبیب کی وصیتوں کو سنا, ان وصیتوں پر عمل کیا. حبیب اس دنیا سے چلے گئے. لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا کوفے کے بازار میں. بس عزادارہ نے امام مظلوم ایک مصائب کا رخ ہے, اپنے تصورات کو لے جائے کربلا کی طرف. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا, نوکے نیزہ پر حبیب کے بیٹے نے باپ کے سر کو دیکھا, حبیب کے بیٹے نے باپ کے سر کو دیکھا, گریہ کیا, ظالموں کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہا, میرے باپ کا سر دے دو, میرے باپ کا سر ہے. پہچان گئے میرے باپ کا سر ہے, لیکن بعض مقررین کہتے ہیں پہچاننے میں دیری لگی, اس لیے کہ اتنے زخم تھے سر پر, بیٹا باپ کو نہ پہچان سکا. چاہے یہ سلام آپ کو سمجھ میں آ جائے. کوفے کے بازار میں زینب نے جب حسین کے سر کو دیکھا تھا, کہا تھا, السلام علیکہ یا ہلال فاطمہ, اے فاطمہ کے ہلال, تجھ پر ہمارا سلام ہو. چاند نہیں کہا, ہلال کہا. ہلال پہلی کا چاند ہوتا ہے, اس لیے کہ اکثر چاند چھپ جاتا ہے. حسین کا چہرہ اتنا زخموں سے چھپ گیا تھا. زینب نے کہا, اے ہلال فاطمہ, تجھ پر ہمارا سلام ہو. پہچاننا سروں کو مشکل تھا. حبیب کے بیٹے نے کہا, سر مجھے دے دو. ظالموں نے سر نہیں دیا. حبیب کا بیٹا روتا ہوا گھر چلا گیا. لیکن میں کہوں گا حبیب کے بیٹے سے, بیٹے کی طرف رخ کر گیا, حبیب کے بیٹے, تیری آغوش میں تیرے بابا کا سر نہیں آیا, تو نے نزدیک سے باپ کے سر کو نہیں دیکھا, باپ کے زخموں کو نہیں دیکھا. ذرا زندان شام میں آنا, 4 سالہ بچی ہے, باپ کا سر آغوش میں ہے, باپ کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا. بابا, آپ کی بیٹی ارے دربار کوفہ میں گئی, شام کے بازار میں گئی. ایک مرتبہ زینب نے کہا, بیٹا سکینہ کو تو دیکھو, سجاد بیڑیاں سنبھالے قریب میں آئے, نبض پہ ہاتھ رکھا, کیا دیکھا, باپ کا رونے والی اس دنیا سے چلی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار, ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. ماتم حسین.